شنکر صاحب بڑے قابل آدمی ہے، لیکن اس کے بیک پہ دہلی کے پاس جیب میں پیسہ بھی بڑا ہے. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار امریکہ ناراض ہوگا تو ہمیں کہے گا اچھا آپ کو $1 ارب نہیں چاہیے، ہم آپ کا بند کر دیں گے. یہ ٹینشن اس کو نہیں ہوتی. تو اس لیے ان کی فورن پالیسی، وہ رشیا سے تیل خریدتا ہے اور امریکہ کو کہتا ہے بھائی آپ کے ساتھ ہمارا اپنا حساب کتاب ہے، لیکن رشیا کے ساتھ ہمارا اپنی دوستی ہے. امریکہ مجبور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے، وہ پابندیاں لگاتا ہے لیکن ہندوستان کے خلاف نہیں لگا سکتا. اس کو پتا ہے کہ اس وقت ہندوستان ان کی ایک مجبوری بھی ہے. وہ ان کی بڑی پاپولیشن، ایک بڑی اکانومی، ایک بڑی مارکیٹ، یہ ان کو پتا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی ان کے لوگ، سکلڈ لوگ ہمارے ہاں آ رہے ہیں ملک میں، اور بڑی بڑی کمپنیز کے CEO بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات، وہاں پہ جا کے ان کی کمپنیز، امریکن کمپنیز جا کے انویسٹ کرتی ہے. دوسری بڑی چیز، بہت بڑا ویپن خریدنے والی مارکیٹ ہے دنیا کی. ہر ملک کی نظریں ہوتی ہے کہ یار 75 سے 78 بلین ڈالر کا ویپن، اٹس ناٹ اے جوک. تو یہ جب خریدتا ہے تو وہ لازمی بات ہے جرمنی کے بھی، مطلب جسے کہتے ہیں منہ سے رالٹا پک رہی ہوتی ہے، UK کی بھی، رشیا کی بھی، اور امریکہ کی بھی، جتنی بھی بڑی طاقت ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا اس کو کہ بھائی آپ یہ جو آپ کم قیمت پہ کروڈ آئل خرید رہے ہیں تو یہ اپنا خریدیں، کہہ دے ذرا. لیکن ہم پھنس جاتے ہیں. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ابھی ہمارے پاس تو یہ مہینے کا جو بل کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہم نے خریدنا ہے، جو کھانا پینا کرنا، اس کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. بلاول صاحب یہ کہیں یا نہ کہیں، یہ بات ہندوستان بہت عرصے سے کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے نہیں کرنا، ہم مطلب ہماری جو پریورٹیز ہے دنیا میں وہ اور ہیں. اب وہ چیز نہیں رہی. آج سے شاید 10 سال پہلے یہ ہوتا تھا، 7-8 سال پہلے یا 5 سال پہلے تک یہ ہوتا رہا ہوگا. بٹ رائٹ ناؤ دا پالیسی چینج بائی دا ہندوستان، اور انہوں نے اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو اتنا بہترین اور سٹرونگ کر لیا کہ وہ نام نہیں لیتے، وہ بحث نہیں کرتے، وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی چینل پہ بھی بات چیت نہیں کرتے. کوئی کاروبار نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے. لیکن جو ان کا بیسک جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو ہو رہا ہے. کشمیر ان کے لیے ایک مسئلہ تھا، ایک بڑا درد سر تھا، اور یقیناً ایک پریشر بھی کریٹ کیا جاتا رہا ہے پاکستان کی طرف سے ماضی میں. لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے بالکل. اب پاکستان عرب کنٹریز سے کہتا ہے تو وہ بھی زیادہ اس پہ کان نہیں دھرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یار یہ آپس کا آپ کا معاملہ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ اور اس پہ مطلب بات چیت کرو اگر اتنا خطرناک ہے تو. مطلب پہلے سعودی عربیہ بیچ میں سے پاکستان کے حق میں بیانات آتے تھے، کشمیر کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹس آتی تھی، اب نہیں آتی. وہ IC کی طرف سے آتی تھی، امریکہ بھی کہہ دیتا تھا، چائنا کہتا تھا، UK وغیرہ کہہ دیتا تھا. چلو رشیا کے ساتھ اس وقت ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے تو ان کی مطلب جس طرح چائنا نہیں کہتا ہمارے خلاف کوئی اس طرح کی بات، تو رشیا ہندوستان کے خلاف نہیں کہتا تھا. لیکن اب سب کچھ بدل گیا. اب ہندوستان کہتا ہے یار ہم نے نہیں کرنی کوئی بات، اور تب تک نہیں کرنی جب تک ٹیررزم کو ختم نہیں کیا جاتا. پاکستان کہتا ہے جی ہم تو قربانیاں دینے والے لوگوں میں شامل ہیں. امریکہ کو بھی یہ کہتا ہے اور باقی دنیا کو بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے 70-80 ہزار لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 150 ارب یعنی 150 بلین ڈالر کا ہمارا اکانومی کا نقصان ہوا ہے. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ابھی ریسنٹلی ولادیمیر پیوٹن نے وزٹ کیا، بورس جانسن نے وزٹ کیا، نریندر مودی جی اور جو بائیڈن کی ورچوئل میٹنگ ہوئی، 2+2 ڈائلاگز ہوئے امریکہ میں، واشنگٹن DC میں، جس میں راجناتھ سنگھ صاحب اور اس کے علاوہ جے شنکر صاحب اور باقی لوگ اینتھونی بلنکن وغیرہ نے حصہ لیا. یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن وہاں سے پاکستان کے اوپر اس کا جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس کے اوپر پاکستان کے اوپر پریشر کریٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو سوئل ہے وہ استعمال ہو رہی ہے باقی دنیا کے خلاف، اور اسپیشلی ہندوستان ہے اور کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ہندوستان، اور یہ پریشر پاکستان پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو اب اگر بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے یا بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے کہنے سے پہلے یہ ہندوستان بار بار دہراتا ہے. اب
میرا ذاتی انالیسس کہ یہ تو ایک خبر ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جن کی ایک دوسرے کے ساتھ روابط نہ ہو، جو ایک دوسرے کے ساتھ بزنس نہ کرتے ہوں یا کچھ اور چیزیں۔ مسائل بہت سارے ممالک کے، کیا ہندوستان اور امریکہ کے بیچ میں پرابلمز نہیں ہیں؟ بالکل ہے، لیکن ہندوستان رشیا سے تیل بھی خریدتا ہے اور کوارٹ کا ممبر بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلیئرٹی ہے ان کی فورن پالیسی کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا رہا، ہم پہلے ٹرمپ کی طرف گئے، عمران خان صاحب، اس کے بعد جب وہاں سے آئے جو بائیڈن کی حکومت آئی تو اس نے کہا جی مجھے تو کال اس نے نہیں کی اور اس نے نہیں کی، تو اس نے کہا اچھا میں تو اب اس کا کوئی گریبان شبان پکڑوں گا، تو ابھی کہتے ہیں میری حکومت انہوں نے ختم کی۔ یہ ساری چیزیں ہندوستان سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں نکلتی نیو دہلی سے، وہ کبھی بھی آستینیں چڑھا کر کسی کا گریبان پکڑنے کے لیے نہیں جاتے۔ ان کی جو پالیسی ہے، جو طریقہ کار ہے ان کا، حالانکہ بڑے مضبوط طریقے سے جا کے دبوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں لال قلعے پہ کھڑے ہو کر اور کہا جائے کہ ہم تو یہ کر لیں گے، تو ہم وہ کر لیں گے، ہم چڑھ دوڑیں گے، یہ نہیں کہتے۔ پھر اپنا میسج بڑا کلیئرلی دنیا کو پہنچاتے اور دنیا اس کا یقین کرتی ہے، ٹرسٹ کرتی ہے اور اس بات کے ساتھ کڑی ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بلاول کے اوپر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایز اے ینگ جینٹل مین، تگڑا لڑکا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک اچھی پوزیشن اس کو ملی ہے، میں کہتا ہوں وہ ڈیزرو کرتا تھا اس پوزیشن کے لیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بہت قابل ہیں یا ایسا ہو کہ وہ کام کہہ کہ نہیں جی وہ قابل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، قابل ہے۔ بٹ دا تھنگ از بیک گراؤنڈ میں جو بیک پہ ان کے کنٹری ہے یعنی پاکستان، اس کے مسائل ایسے ہیں کہ اگر وہ جا کے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرتے تو امریکہ اس کو کہتا ہے اچھا آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یار ہماری تو اکانومی بڑی خراب ہے، ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں سپورٹ کر لو۔ کہتے ہیں اچھا یار ہم دیکھتے ہیں۔ اگر وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہمیں کام کرنا ہے آپس میں جس طرح ہندوستان کرتا ہے، تو پھر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے اوکے یار فائن، ہمیں آپ سے فائدہ ہوگا، آپ کو ہم سے فائدہ ہوگا۔ پھر وہ اور چیز ہو جاتی ہے، وہ بات اور ہوتا ہے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اسلام آباد کے پاس کانے کو دانوں کی کمی نہیں ہے، اور پھر آپ کا سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس تو کھانے کو دانے نہیں، تو وہ پھر وہ جتنا مرضی بندہ سے آنا، وہ کہتے ہیں یار یہ بس ٹھیک ہے، اس سے بڑا چھ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے، یہ ایک پرابلم ہے ہمارا۔ اور انفارچونیٹلی جو لاسٹ 4 سال پاکستان کے ساتھ جو کیا گیا، اس سے یہ کام مزید مشکل ہوا۔ سی پیک ڈی ریل ہوا اور بہت سارے جو پروجیکٹ چل رہے تھے اور کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن چلو چائنا جیسے بھی تھا مشکل اور زیادہ مارک اپ اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن چلو کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، کوئی موٹر ویز یہ چھوٹا موٹا کام چل رہا تھا، وہ مکمل طور پہ ختم ہوا۔ پھر ہم ایک آئسولیشن والی پوزیشن پہ چلے گئے، سعودی عربیہ ہم سے ناراض، ایران، ٹرکی، ملیشیا، ہندوستان، امریکہ، یورپ، مطلب جس کا نام لے وہ سارے کے سارے لوگ ناراض۔ اب ان کو دوبارہ کرنا یہ ایک لمبا اور مشکل پروسیس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی مضبوط ہوگی تو یہ چیزیں پاسبل ہوگی۔